السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں، اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کوششوں کو قبول فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائیں، مصائب کو دور فرمائیں، آزمائشوں میں ثابت قدم رکھیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھائی وہ چند کلمات، توبہ کے کلمات تھے۔ آج ہم ایک ایسی ہی نماز کے بارے میں بات کریں گے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، جس کو پڑھنے والا آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بہت عظیم ہے، اتنا مقام بلند ہے اس نماز کا کہ جو شخص بھی صلاۃ توبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تصور کیجئے گا زندگی بھر کے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ نماز ادا کرنے والا کون ہے؟ حبیب اللہ۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قریشیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم واقعی ایسا ہی کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، بے شک آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونے کی بن جائے گی، لیکن جس نے اس علامت کے بعد کفر کیا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بل باب التوبۃ والرحمہ، بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ٹھیک ہے۔ کون ہے اس جہان میں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور کون ہے جو گارنٹی دے سکے کہ مستقبل میں گناہ نہیں کرے گا؟ ابن آدم خطا کرتے ہیں، خطائیں حاوی رہتی ہیں، کوئی گناہوں سے خالی نہیں۔ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتا اور ایسے انسانوں کو لے آتا جو گناہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے آزمایا ہے، کیونکہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنی فیاضی کو ظاہر کرنا پسند کرتا تھا۔ ابن قیم کہتے ہیں، انہوں نے کسی عبادت گزار کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران اپنے رب سے یہ دعا کرتا تھا،
یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ وہ گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، خود کو محفوظ ہونا چاہتا تھا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ سو گیا۔ پھر اس نے نیند میں کسی کہنے والے کو کہتے سنا، تم مجھ سے گناہوں سے عصمت مانگتے ہو، اور سب بندے ہی مجھ سے گناہوں سے حفاظت مانگتے ہیں۔ اگر میں سب کو گناہوں سے حفاظت دے دوں تو میں اپنا فضل، سخاوت، مغفرت اور عفو و درگزر کس پر کروں گا؟ اور میں کس کی توبہ قبول کروں گا؟ اور میرا کرم اور فضل کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نو ڈاؤٹ کہ کسی کا گناہوں میں پڑنا زندگی کا خطرناک تجربہ ہے، لیکن بالآخر یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آخری منظر مخلصانہ توبہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ دل کو جلاتا ہے، روح کو متاثر کرتا ہے، پریشانی اور تکلیف کا، تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ گناہ تکلیف دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کے سوا ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جدائی کے سوا ہر جدائی پر صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کے ذکر سے دنیا کی ساری مٹھاس ہے، آخرت کی مٹھاس صرف اس کے دیدار سے ہے، تو اس توبہ کرنے والے کو اب اپنے دماغ کو مطمئن کرنے اور اپنے سینے کو کشادہ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک متعین نماز ہے، نمازوں میں سے ایک خاص نماز جس کا نام صلاۃ توبہ ہے۔ یہ نماز تو ایک تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے تاکہ وہ ان کو بخش دے۔ اس کا نام صلاۃ التوبہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ الا غفر له ثم قرأ هذه الآیت والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ جن لوگوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی دلیل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے خوشیاں نہیں منانا چاہتے؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا احساس کرنے کی۔ اس کی مغفرت عظیم ہے، اور وہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش دے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو گناہوں پر اصرار، گناہوں پر مستقل جمے رہنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے،
اور گناہ سے توبہ کرنا یقیناً مبارکباد والا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیا اس پر خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تب خوش ہو جائیں صلاۃ توبہ پر۔ یہ آپ کے لیے سب سے اچھی خبر ہے۔ آپ کو تو صرف اتنا کرنا ہے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں، اس کے بعد پوری طرح خوش ہوں۔ کیا آپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا؟ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ان کے لیے 3 خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس نے اس وقت تک مہلت عطا فرمائی جب تک آپ توبہ تک نہیں پہنچ گئے۔ اس نے آپ کی زندگی کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک آپ توبہ کے مرحلے تک نہیں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سوچیں، اگر توبہ کرنے سے پہلے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ کرنے دیتا اور اسے اس گناہ کی لذت سے محروم نہیں کرتا، پھر اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا جب تک کہ وہ بندہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ حالانکہ بندہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حرام مال کو لینے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ حرام دیکھنے کے لیے اپنی نظر استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے؟ اس کے باوجود ہمارا رب بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ سوچیں، اگر لوگ اس حالت میں بندے کے پاس آ جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی صورتحال جہاں اس کے گناہ سب پہ ظاہر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ بندہ توبہ کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا بہت سے لوگوں کی روحیں قبض کر لیں، لیکن ہمیں مہلت دی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک مضبوط ترین وجہ ہے۔ اگر کسی مخلوق نے کسی مخلوق کے ساتھ اس میں سے کچھ معاملات بھی کیے ہوتے، یعنی سارے نہیں، ان چیزوں میں سے صرف ایک، چاہے صرف ایک بار، تو ایسا شخص ضرور اپنے ساتھ ایسا کرنے والی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا۔ اللہ کی قسم، جو خالق ہے اور ہمیشہ اور کثرت سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے دل اور تمام اعضاء سے اس سے محبت نہ کرے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے۔ ہم اپنے رب سے شرمندہ ہیں، ہمیں ندامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم توبہ کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اور دوسری خوشخبری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کے بدلے ہمیں نیکیوں سے نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ
حسن فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یوں بندہ قرضدار کی حیثیت سے مالدار کی حیثیت تک پہنچ جاتا ہے۔ گناہ قرض ہی تو ہے، اور نیکی کرنا قرض ہی تو ہے۔ نیکیاں کر کر کے کوئی کتنا بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کریں، اس نے توبہ کا راستہ نہ رکھا ہو، کون ہے جو نیکیاں کرنے کی قوت رکھے؟ پھر اب سوچیں، اگر کسی پر 20 لاکھ کا قرض ہو اور قرض دینے والے اسے پکڑ لیں، اسے عدالت میں لے جائیں، لیکن حکم نافذ ہونے سے پہلے اسے قرض دینے والا تاجر کھڑا ہو کر کہے میں نے اپنا قرض اسے معاف کر دیا، تو وہ قرض لینے والا کتنا خوش ہوگا۔ پھر وہ تاجر کہے یہی نہیں بلکہ میں اسے اپنی طرف سے 20 لاکھ کا تحفہ بھی دیتا ہوں۔ قرض 20 لاکھ کا تھا، وہ قرض معاف ہو گیا، معاف کر دیا گیا، اب اس پر مزید 20 لاکھ بھی مل گئے، تو مقروض کیسا محسوس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کی صورت میں صرف قرض معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ صلاۃ توبہ میں سستی کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، جسے بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے۔ سید ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، یعنی ایک طرف ہٹا دو۔ تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے، فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا۔ اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دانت یعنی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ یہ مسلم کی 190 نمبر روایت ہے۔ آپ مجھے بتائیے توبہ کرنے والے کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک انسان کے گناہ کثیر ہوں اور اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں گناہوں کو مٹانے کے بعد حسنات عطا فرما دیجئے۔ ایک تیسری خوشخبری بھی ہے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو اس وقت تک مہلت دی ہے جب تک کہ وہ توبہ کے مرحلے تک نہیں پہنچ گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب تیسری خوشخبری ہے جو سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے
جب بھی وہ توبہ کرتا ہے، ہاں ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہمارے تصور سے زیادہ، ہمارے تخیل سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی ایسا شخص جس کا توشہ اور توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ چلے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں کھانا اور پانی نہ ہو، اور دوپہر کا وقت ہو جائے، وہ اترے اور ایک درخت کے تلے سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے اور اونٹ چل دے، جب جاگے اور ایک اونچائی پر چڑھے تو اونٹ نہ پائے، پھر دوسری اونچائی پر چڑھے، کچھ نہ دیکھے، پھر تیسری اونچائی پر چڑھے، کچھ نہ دیکھے، پھر لوٹ کر اپنی اسی جگہ میں آئے جہاں سویا تھا اور وہ بیٹھا ہوا ہو، اتنے میں اس کا اونٹ چلتا ہوا آئے، یہاں تک کہ اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا اونٹ اسی طرح پاتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ پر کیوں خوش ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ احسان کی خوشی ہے، ضرورت کی خوشی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر سخی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کا ذائقہ چکھ سکیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے بعض اوقات آپ کو کوئی خاص کھانا پسند ہوتا ہے تو آپ کسی ایسے شخص کو ساتھ لے کر جاتے ہیں جو آپ کو بے حد محبوب ہوتا ہے، اور آپ اسے اپنی جیب سے خرچ کر کے وہ کھانا کھلاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ یہ کھانا چکھ لے، اور جب اس کو اس کھانے کا ذائقہ پسند آتا ہے تو اس بات پر آپ کی خوشی کہ اسے کھانا پسند آیا ہے اس کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا تو صرف کریم لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمارا رب پاک ہے، وہ اپنی ذات میں سخی ہے، اور دنیا کی ہر سخاوت اس کی سخاوت سے صادر ہوتی ہے۔ ہر سخی کی سخاوت آخر کار اللہ تعالیٰ کی سخاوت میں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سخی کا خالق ہے، اور وہی ہے جس نے اس میں سخاوت کو تخلیق فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص سخی ہوتا ہے اس کو خود بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کسی محتاج کو مال دیتا ہے، اور جب وہ محتاج اس مال کو استعمال کرتا ہے تو وہ سخی اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اس پر خوش ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے کیا نسبت، کیونکہ وہ تو سب کو عطا کرتا ہے اور ہر عطیے سے اور ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اگر آسمان والے اور زمین والے اور اس کی مخلوقات میں سے پہلے آنے والے اور ان میں سے بعد میں آنے والے انسان اور جن سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ سب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور وہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا وہ سوال کریں، تو اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے کی محبت مخلوق کے وہم و گمان میں آنے والی چیزوں سے بڑھ کر اور ان کے ذہنوں میں آنے والی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی خوشی عطیہ پانے والی مخلوق کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلوق کو توبہ کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ یہ توبہ ان کے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ توبہ ان کو
کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے مقام تک لے جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عزت والا مقام جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کے مقام پر سب سے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ لیکن اب دیکھیے کہ غفلت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو توبہ کر کے جنت کو طلب کرنے سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان آتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے کامل اسما اور کامل صفات ہے۔ ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک ایسی بلند عمارت ہے جس پر سے بادل گزرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ زمین سے بادلوں کا فاصلہ چیک کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور آپ ضرور تصور کریں کہ اگر ہم زمین سے لے کر بادلوں تک کے فاصلے کو کسی ایک چیز سے پر کر دیں تو کیا وہ چیز بہت زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا آپ نے بادلوں اور زمین کے درمیان فاصلہ دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تیری کتنی شان ہے، تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا غفور ہے۔ تیری مغفرت، تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ کیوں نہ ہم اس بات پر خوشیاں منائیں کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے۔ ہم کیوں نہ اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ہم کیوں نہ اسی وقت اٹھیں، وضو کریں اور توبہ کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ امید ہے ہمارا رب ہم سے توبہ قبول فرما لے گا، ہمارے گناہوں کو دھو دے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے گا جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اپنا فضل نازل کر دے، اپنی رحمتیں فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، صلاۃ توبہ پڑھنا نصیب فرما دے، تہجد کی نمازیں نصیب فرما دے، تہجد میں قرآن پڑھنا نصیب فرما دے۔ الہی سجدوں سے محبت نصیب کر دے، الہی سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہی ہمیں شکر والی، صبر والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بڑی عجیب دنیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں، وہ موجود ہیں لیکن ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس جہان میں کتنے کام ایسے ہوتے ہیں، بڑے سپر کام ہیں، لیکن ان کاموں کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ارد گرد جانور، پتھر، درخت، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اپنے انداز سے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔
ہم نہیں دیکھتے اس بات کو، بلیو کرتے ہیں، لیکن ہر روز سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے عجائبات ہیں آسمان میں! 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی عبادت، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ لیکن ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے کچھ کو جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی ان عجائبات سے واقف ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہم واقف نہیں، ان سرپرائزز میں سے ایک سرپرائز روزہ بھی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نہیں جانتے کتنا اجر، کیا کچھ نہیں معلوم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اجر لکھا ہے، لیکن اس نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اس اجر کو ایسا بنا دیا ہے گویا ایک سرپرائز ہو۔ رب العزت نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ کب؟ جب وہ تھک کے سوتے ہیں، جب انہیں نیند ستاتی ہے۔ نیند غالب نہیں آتی، رب کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں۔ اسی طرح رب العزت نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں دیکھو کیسے وہ اپنی رات کی عبادت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ان سے چھپا دیا۔ جزا عمل کی جنسی سے ہوتی ہے، اور یہ جزا کیا ہے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیسے ملتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیسے کھو جاتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک قیامت کے دن ایک سرپرائز ہے جو ان کا منتظر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھپا رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں، نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سرپرائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس نے لوگوں پر اپنے عجائب میں سے ایک کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، لیکن اس عظیم حدیث کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم ایک منظر کو تصور کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایکویریم دیکھا ہے؟ کیا آپ نے وہ شیشے کا گھر دیکھا ہے جس کا مالک جاپان کا ایک مالدار فرد تھا؟ اس نے جان بوجھ کر یہ گھر فطری مناظر کے درمیان بنایا تھا۔
اس نے گھر ہر طرف سے ٹرانسپیرنٹ بنایا تھا، اس لیے یہ گھر ایک خاص آرکیٹیکچرل بیوٹی بن گیا تھا۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود یہ گھر بہت امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ کیا آپ اس کی بیوٹی کو اپنے ذہن میں لے آئے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ قیام اللیل کرنے والوں کو دیے جانے والے ایک انعام کے بارے میں آپ نے انکشاف کیا ہے۔ ان فی الجنت لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ باہر سے ان کے اندر کا ماحول اور اندر سے ان کے باہر کا ماحول دیکھا جا سکے گا۔ ایک بدو نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ جو آدمی اچھی بات کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے، اور جب رات کو عام لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، کون کون جنت کے وہ خوبصورت گھر لینا چاہتا ہے جو بہت بلندی پر ہوں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیوٹی سے، جمال سے، حسن سے محبت ہے، اور اگر آپ کمفرٹ چاہتے ہوں، حسن خوبصورتیاں چاہتے ہوں، تو پھر 3 کام کر لیں۔ لوگوں سے اچھی بات کریں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، اور راتوں کو نماز ادا کریں، قیام اللیل۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ امیجن کیجئے، اگر وہ شیشے کا گھر جو ایک مخلوق نے بنایا تھا وہ اس قدر خوبصورت ہے، تو اس گھر کا کیا حال ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب اور منتخب لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے۔ آپ ذرا امیجن تو کیجئے، جو شخص اپنی رات نماز میں گزارتا ہے اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان قیمتی لمحات کو مس کرے جن میں وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر روز اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارے، چاہے وہ اس کے گھر والے ہوں یا بیٹے ہوں یا ساتھی ہوں۔ پھر اگر اسے ایسے لمحات نہ مل پائیں تو وہ تناؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی معمولی وجوہات کی بنا پر پریشان ہو جاتا ہے، اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس کی قلق اور پریشانی کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے کی طلب پوری نہیں ہوتی، اس کی اس دن اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کی خواہش کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہی حال سب قیام کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ جب کبھی وہ اپنے واحد الہ سے ملاقات کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، جس سے ملاقات کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، ایسا دن کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ سیدنا عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ صبح کو خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ سویا رہ جائے تو وہ صبح کو غمگین اور دل شکستہ ہوتا ہے۔ گویا
اس نے کچھ کھو دیا ہو. سچی بات ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، کیمسٹری آف ہیپینس ہے. رات ہی تو یہ کیمیائی عمل ہوتا ہے. یہ کیسا عمل ہے جس پر آپ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ حیرت زدہ رہ جائیں گے. رات کو انسان کا مزاج، انسان کی کیمسٹری بدل جاتی ہے. اطمینان، خوشی، محبت، سکون، عزت، کیا کچھ لے کر انسان لوٹتا ہے. سیدنا سعید بن جبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. ان کے پاس ایک مرغ تھا جو انہیں جگایا کرتا تھا. ایک رات مرغ نے اذان نہیں دی تو سعید بن جبیر اٹھ نہیں سکے. جب صبح ہوئی تو سعید بن جبیر کو رات کی نماز کے رہ جانے کا بے حد افسوس تھا. انہوں نے مرغ سے کہا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز قطع کر دے. اس کے بعد اس مرغ نے کبھی اذان نہیں دی. ممکن ہے کوئی کہے کہ قیام اللیل رہ جانے پر آخر اتنی حسرت کیوں؟ حافظ ابن رجب کہتے ہیں جس نے جمال یوسف کو نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں جانا کہ یعقوب علیہ السلام کے دل کو کیا تکلیف پہنچی تھی، اور جس نے محبوب کی سرگوشیوں کا مزہ نہ چکھا ہو وہ کیا جانے کہ محبوب سے جدا ہونے والوں کو کیا چیز رلاتی ہے. جس نے کبھی اپنے محبوب کی یاد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ رات نہ گزاری ہو وہ کیسے جان سکتا ہے کہ محبوب کی جدائی سے کلیجہ کیسے پھٹتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کا بدلہ دیتا ہے جو اس کی محبت میں رات کی نماز ادا کرتے ہیں. ہے کوئی جو رات کی نماز سے محبت کر سکے؟ ہے کوئی جو رات کی نماز کا ارادہ کر سکے؟ ہے کوئی جو اللہ رب العزت سے توفیق طلب کر سکے؟ ہے کوئی جو یہ امید باندھ سکے کہ اللہ تعالیٰ رات کی نماز کا ایسا بدلہ دے گا جو بندوں کی اپنے رب سے محبت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا نہیں ہے؟ کیا وہ ایسا نہیں ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اکثر لوگ رات کی نماز کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دن بھر کے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات کی نماز کے لیے صبر کرنا مشکل ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قسم، دیکھیں تو صحیح قیام اللیل پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتے ہیں، لوگ ان سے نہایت ادنا چیزیں پانے کے لیے کتنا صبر کرتے ہیں، کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. ایک منظر ہے بیجنگ کا، 1989 میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. بیجنگ کے تمام حصوں کا احاطہ کر لیا ان مظاہروں نے. کئی دنوں کے مظاہروں کے بعد چین نے فیصلہ کیا کہ سرخ فوج سڑکوں پر آئے گی. جس وقت ٹینکوں کی قطاریں مظاہروں کے مقامات کی طرف جا رہی تھیں تو ایک اکیلا نوجوان آدمی اتنی دیر ایک ٹینک کے سامنے کھڑا رہا کہ اس نے دنیا کو حیران کر دیا. تاریخ میں اسے ٹینک مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب ٹینک ڈرائیور فوجی نے اس کی ایک طرف سے گزرنا چاہا تو وہ ٹینک مین این ٹینک کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا. وہ کچھ دیر ٹینک کے سامنے کھڑا رہا، پھر ٹینک پر چڑھ کر
فوجیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ انہیں سمجھا سکے۔ پھر کچھ لوگوں نے مل کر اسے ایک طرف کر دیا۔ غور کریں وہ کتنی دیر کھڑا رہا، کتنی دیر کھڑا رہنے پر اصرار کرتا رہا، حالانکہ اس کی جان کو خطرہ تھا، لیکن صرف ایک مظاہرے کے لیے وہ ٹینک کے آگے کھڑا رہا، اپنی جان کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ پھر ہم کیسے لوگ ہیں کہ جنت جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے رہیں؟ ہمارے تو سارے کام ہی کھڑے ہو کے ہوتے ہیں، کوکنگ کھڑے ہو کے، واشنگ کھڑے ہو کے، پڑھانا کھڑے ہو کے، اور آپ سوچئے مظاہرے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے۔ آپ سوچئے تو صحیح، دن بھر میں کتنے کام ہیں جو سب کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ تو کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے رہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کھڑے رہنے والوں کو اتنا کچھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیام کرنے والوں کو کیا کچھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل اللیل کے ساتھ عجیب معاملہ فرماتا ہے۔ جس طرح ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بنتا سنورتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور کیسے فیمیلز تو جولری پہنیں گی، اچھے کپڑے پہنیں گی، اپنے آپ کو بنائیں گی، سنواریں گی، اور میل ممبرز کس طرح سے صاف ستھرے ہوں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے حسن میں اضافہ فرماتا ہے جب وہ ان کے لیے قیام کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قیام اللیل کرنے والوں کے چہرے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہوں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ نماز ہی تو ہے جو ان کے چہروں کو حسین بنا دیتی ہے۔ یہ نماز تو ایک بیوٹی ہے جس سے ہم خود کو مزین کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب روضۃ المحبین میں کہا ہے اگر کسی بندے کو رات کی نماز کے رزق کا حصہ نصیب ہو تو اس سے اس کا چہرہ پر نور اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کثرت سے رات کو نماز پڑھتی تھی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ رات کی نماز چہرے کو خوبصورت بناتی ہے، اور میں یہ پسند کرتی ہوں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو۔ جس چہرے پر قیام اللیل کی وجہ سے نور ہوتا ہے، اس چہرے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس خوبصورت چہرے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پر نور بنا دیتا ہے جس سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ پھر اسے کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب لوگ محمد بن سیرین کو دیکھتے تھے تو ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہوئے تسبیح کرتے تھے۔ محمد بن سیرین رات کو قیام کرنے والوں میں سے تھے۔ سیدنا حسن بصری سے بھی پوچھا گیا تہجد پڑھنے والے لوگوں کے چہرے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ رحمان کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں، اس لیے اس نے انہیں اپنے نور سے نور پہنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں قیام اللیل کی وجہ سے چمکنے والے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ،
مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش. اللہ اکبر. لوگ جب وکی بن جراح کے چہرے پر نور دیکھتے تو کہتے تھے یہ آدمی نہیں، یہ تو ایک باعزت فرشتہ ہے. قیام اللیل کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ روشن چہرے والے اور سب سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کا چہرہ چمکتا تھا، جب آپ مسکراتے تو آپ کا چہرہ اور بھی منور ہو جاتا، اور زیادہ دمکتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں کرتے. ہم اس کی عبادت اس کے خوف سے، اس کے لیے رغبت سے اور اس سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. الحمدللہ. اگر ہماری نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کا ثواب پانا ہو تو قیام اللیل کے باقی سب فضائل بھی ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اللہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں کو جو انعامات دیتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک عجیب خوشی عطا فرماتا ہے جس کا ذائقہ ان لوگوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا ہوتا جو قیام اللیل کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ پہلی رات میں ہی یہ سب چکھ لیں گے؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں. دوسری رات میں بھی نہیں. پہلے صبر کرنا پڑتا ہے، لذت بعد میں آتی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی رات سے ہی آپ پر مہربان ہو جائے اور آپ کو یہ ذائقہ چکھا دے، لیکن اصول یہ ہے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ثابت البنانی نے کہا، میں نے 20 سال تک قیام اللیل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کیا، پھر اس کے بعد 20 سال تک اس سے لطف اٹھایا. اللہ اکبر. سفیان ثوری کہتے ہیں، جب رات آتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. یہ ابو سلیمان کا قول ہے، رات کو قیام کرنے والے اپنی رات سے اس سے زیادہ لذت پاتے ہیں جتنی اہل تفریح اپنے تماشوں سے لذت پاتے ہیں. انہوں نے کہا، اگر یہ رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. جب صبر کا مرحلہ گزر جاتا ہے نا تو آپ راحت کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں. 20 سال نفس کو مجبور کر کے 20 سال لطف اٹھانا. اللہ اکبر. ایک شخص نے قیام اللیل کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد کہا، اللہ کی قسم، اگر بادشاہوں اور بادشاہوں کے بیٹوں کو معلوم ہوتا کہ ہم کس حال میں ہیں تو وہ ہم سے اسے چھین لینا چاہتے، چاہے اس کے لیے انہیں تلواروں سے لڑنا پڑتا. سفیان ثوری کہتے ہیں، جب رات آتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. یہ ابو سلیمان کا قول ہے. رات کو قیام کرنے والے اپنی رات سے اس سے زیادہ لذت پاتے ہیں جتنی اہل تفریح اپنے تماشوں سے لذت پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند ہی نہ کرتا. تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان جیسا بنا دے گا جو ساری رات جاگ کر حرام چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حرام مشروبات پیتے ہیں، حرام تعلقات بناتے ہیں؟ یقیناً یہ ناممکن ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اگر کوئی شخص گناہ کی رات گزارتا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوتا ہے کہ اس کا سینہ وحشت محسوس کرتا ہے، وہ غمزدہ اور اداس ہوتا ہے، چاہے وہ ساری رات ہنستا رہا ہو. اس کے مقابلے میں جب لوگ رمضان کی آخری راتوں میں قیام کرتے ہیں اور اپنی نمازوں اور دعاؤں میں روتے ہیں تو جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو اپنے سینے کو کھلا ہوا محسوس کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ جو ہنستے ہوئے رات گزارتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور جو روتے ہوئے رات گزارتا ہے وہ پرسکون اٹھتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو
مومن کے آنسو کتنے پسند ہیں. یہ مومن کے آنسو ہے نا جن کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. ایک وہ جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں کی جو میدان جنگ میں ہے رات جاگ کر حفاظت کی ہو، اور دوسرے وہ جس نے اللہ کی خوف سے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو روتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو قبول فرما لیتا ہے، کیسے اس کا رونا معتبر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر خواہش پرست اور راتوں کو حرام کام کرنے والوں، عیش کرنے والوں کی تمام لذتوں کو جمع کر لیا جائے تو بھی لذت اور خشوع کے ساتھ ادا کی گئی ایک رکعت کی لذت کے برابر بھی نہیں ہوگی. داؤد تائی کی ایک پڑوسی عورت نے ان کے بارے میں کہا وہ زیادہ تر رات کو جاگتے رہتے تھے. کبھی میں رات کے وقت انہیں قرآن سے کچھ پڑھتے ہوئے سنتی تھی. اس نے کہا مجھے ایسا لگتا تھا اس لمحے، یعنی جب میں ان کی تلاوت سنتی تھی، ساری دنیا کی خوشی میرے سینے میں جمع ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے والے بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ فرماتے ہیں جس کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وہ ان پر ہنستا ہے، اسمائل پاس کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اور ان سے خوش ہوتا ہے. تو وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اپنی شہوت ترک کر کے میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. تو تین لوگوں میں سے ایک شخص رات کو نماز کے لیے کھڑے ہونے والا ہے، اور یہ عجیب معاملہ ہے. اب بتائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ اس سے زیادہ کیا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سوچے اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر مسکرائیں تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. ایک حدیث میں ہے یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے پر مسکراتا ہے فلا حساب علیہ، اس پر کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے. ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہمارا رب ہنستا ہے، مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے ہیں. اور رات کے وقت جب وہ اہم لمحہ آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے تو کائنات میں ایک عظیم معاملہ پیش آتا ہے. کتنا عظیم ہے، امیجن کر کے دیکھیں، غور و فکر کر کے دیکھیں. ہمارا رب، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب کہ رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات نزول فرماتا ہے اور وہ پکارتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کسے پکارتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو پکارتا ہے جو رات کی تاریکی میں رکوع اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں.
وہ ان سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رات کی تاریکیوں میں کوئی راز ہے؟ کسی نے رات سے کہا، کیا تیری تاریکیوں میں کوئی راز ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی باتیں نہیں سنی۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی باتیں نہیں سنی جیسی سحر کے وقت جاگنے والے کرتے ہیں۔ حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب شرح حدیث اختصام الملأ الاعلی میں ابو سلیمان کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو اہل محبت نماز کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنسو ان کے گالوں پر گرنے لگتے ہیں۔ سب سے معزز مقام، عالی شان ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جس نے میرے کلام سے لذت لی اور مجھ سے مناجات کر کے سکون حاصل کیا، ان کو پکارو۔ اے جبرائیل، یہ کیسا رونا ہے؟ کیا آپ نے کسی محبت کرنے والے کو اپنے پیاروں کو عذاب دیتے دیکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب قیام اللیل کرنے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ان کے لیے اپنا چہرہ کھول دے گا، وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور وہ ان کی طرف دیکھے گا۔ کیا منظر ہے! آپ میں سے جو رات والے ہیں، قیام اللیل والے ہیں، مبارکباد دینا چاہتی ہوں، بہت بہت مبارک۔ اور جو اہل اللیل میں سے نہیں ہے، ان کے بارے میں رب سے امید رکھتی ہوں، دعا کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ رات کی نماز کا ارادہ ضرور کریں گے، آپ سب سے میٹھی چیز کا ذائقہ ضرور چکھیں گے، یعنی رحمان اور رحیم رب کے سامنے کھڑے ہونے کا میٹھا ذائقہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اہل قیام اللیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کے بارے میں مزید راز ٹٹولنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی بار نماز سے لطف اندوز ہونے کے کسی اور راز کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔